ایک سمری آپ کو پیش کریں اس کتاب کے اندر جو لرننگ کے بارے میں ہے. لرننگ فنڈامنٹلی انوالوز چینج. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی چینج آتا ہے, لرننگ کی وجہ سے بھی چینج آتا ہے, اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ چینج اور فاسٹ ہو جاتا ہے. ریلیونٹ چینجز کین بی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آبزروڈ ایز ایویڈینس دیٹ لرننگ ہیز اکرڈ. اس کو میجر کیا جا سکتا ہے, اور یہاں ٹیکنالوجی ہمیں بہت ہیلپ کر سکتی ہے, جو پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا یا بہت سلولی کیا جاتا تھا. میٹرک کا امتحان 1 سال کے بعد ہوتا ہے. لرننگ از اے ہولسٹک کانسیپٹ دیٹ انوالوز بوتھ cognitive, memory, mental constructs, language, associations, non-cognitive emotional states, and physical conditions and constraints and aspects. یہ ساری چیزیں مل ملا کے لرننگ پر اثر انداز ہوتی ہیں. کسی بچے کا موڈ نہیں ہے پڑھنے کا آج, اس کو ہم کس طرح پڑھنے پہ مجبور کریں گے, یا اگر بالکل موڈ نہیں ہے اس کا آج پڑھنے کا, تو اس کو کلاس میں باقی لوگوں کے ساتھ کس طرح اگلی کلاس میں اس کو ساتھ لے کے آئیں گے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. ون میجر ایسپیکٹ آف ٹیکنالوجی. وی ہیو ایکسٹینسو نالج آف ہیومن فزیکل ڈیولپمنٹ بٹ مور لمیٹڈ نالج ود ریگارڈ ٹو ادر ایسپیکٹس آف ہیومن ڈیولپمنٹ, کوگنیٹو, ایموشنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ. میری بیٹی جس فیلڈ میں ایم ایس کرنے جا رہی ہے کولمبیا, اس میں کوگنیشن, ایموشنل اور سوشل ڈیولپمنٹ کو اکٹھا کیا ہوا ہے. ان چیزوں کو آپ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. آج کلاس میں کن بچوں کو کیا سمجھ آئی ہے اور کتنے بچوں کو کوئی سمجھ نہیں آئی, یہ صرف کوگنیٹو پرابلم نہیں ہے, یہ ایموشنل پرابلم بھی ہے کچھ بچوں کے لیے, یہ سوشل ڈیولپمنٹ کا پرابلم بھی ہے, اور یہ کوگنیشن کا پرابلم بھی ہے. مچ لرننگ از ان پلانڈ. بچہ چلنا شروع کرتا ہے پاؤں پاؤں. میری پوتی آج کل چلنا سیکھ رہی ہے, کوئی اسے نہیں سکھاتا, خود سے گرتی پڑتی چلتی پھرتی رہتی ہے. اینڈ انسیڈنٹلی ایسوسیٹڈ ود اے ویرائٹی آف ایکٹیویٹیز, مچ آف دا لرننگ دیٹ اکرز ان ایجوکیشنل پروگرامز از پلانڈ. وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس کو کوئی نہیں سکھا رہا کہ وہ چلنا کیسے شروع کرے, اور وہ سیکھ جاتی ہے. اسے کوئی نہیں بتا رہا کہ بولنا کیسے شروع کرے, اور وہ بولنے لگتی ہے بغیر کسی ٹیوٹر کے, بغیر کسی ٹریننگ کے. اسکول میں جب داخل کرتے ہیں جب کیوں گڑبڑ ہو جاتی ہے, بہت اہم سوال ہے. اینڈ انٹینشنل ود اسپیسیفک گولز. اوکے, planned learning activities typically occur in complex environments, classroom, online settings, blended learning, workplace locations, with many things that can enhance or inhibit learning. ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے زیادہ تر, اور باقی جگہ بھی, کہ ہمارے جو ہم نے لرننگ انوائرمنٹس بنائے ہوئے ہیں جہاں پر پلانڈ لرننگ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, وہاں پر لرننگ کو انہانس کرنے کی بجائے انہیبٹ کیا جا رہا ہو. یہ ایک عجیب پیراڈاکس ہے جس کو میرے بہت سارے دوست ماننے کو تیار نہیں ہوں گے, مجھ پہ ہنسیں گے یہ بات کہہ کے, لیکن یہ بات صحیح ہے. اسکول کی انوائرمنٹ ہمارے سوچنے کے طریقوں کو ڈسٹارٹ کر رہی ہے. کالج کی انوائرمنٹ ایف ایس سی کی تیاری کرا کے تاکہ وہ انجینئرنگ میں چلے جائیں یا میڈیکل میں چلے جائیں, کسی نہ کسی طریقے سے ان کے مارکس آ جائیں, وہ گڑبڑ کر رہی ہے, انہیبٹ کر رہی ہے. ڈٹرمننگ دی ایکسٹینٹ ٹو وچ لرننگ ہیز اکرڈ انوالوز دی انالیسز آف میجرز اور انڈیکیشن آف چینج بفور, ڈیورنگ, آفٹر and long after these learning activities. Before lecture ابھی شروع نہیں ہوا تو کتنی لرننگ تھی اسے کسی چیز کی, ہم نے کبھی میجر نہیں کیا, اور یہ ٹیکنالوجی کے بغیر میجر ہو نہیں سکتا.
لیکچر شروع ہونے سے پہلے کتنی لرننگ تھی، ڈیورنگ دا لیکچر کتنی لرننگ ہوئی اور کتنی لرننگ نہیں ہوئی، کتنی انہبٹ کی ہم نے، آفٹر دا لیکچر کیا کچھ صورتحال تھی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد کتنی ریٹینشن رہی اس نالج کی. Why learning occurred to the extent measured or observed is even more challenging. یہاں سائنس کی تھیوری، کوگنیشن کی تھیوری ہمیں مدد کرتی ہے کہ لرننگ کم ہوئی، کتنی ہوئی، کیوں کم ہوئی، کیوں زیادہ ہوئی، کیسے اس کا ٹائم بڑھایا جا سکتا تھا، کیسے اس کا ریٹینشن بڑھایا جا سکتا تھا. ان سوالوں کے جواب دینا بہت ضروری ہے. اگین ٹیکنالوجی ہیلپس us in this process. Performance is something that can be observed and assessed, measured or rated against a standard or other point of reference. اور یہ ٹیکنالوجی سے بہت بہتر ہو سکتا ہے، جس کو ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے ایک ٹیسٹ کیس. چینج ان پرفارمنس اسپیشلی، چینج اصل تو چینج ہے نا جی، چینج ان پرفارمنس اسپیشلی امپروومنٹ ان پرفارمنس از آف پرٹیکولر انٹرسٹ ٹو ایجوکیٹرز اینڈ ٹرینرس. پرووائڈنگ فیڈ، یہ ناظرین دیکھیں یہاں پہ آ کے ساری بات، ساری تار یہاں پہ آ کے ٹوٹتے ہیں. پرووائڈنگ فیڈ بیک آن پرفارمنس ویری سون، instantly, I repeat, instantly, after the actual performance is often effective, is often very effective, I must say, in improving performance, especially if the feedback is specific and constructive. میں ڈین ہوں ایک اسکول کا، کوئزز ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ کوئز مارک ہوتے ہیں، مارک ہونے چاہیے، اس کے بعد مڈ ٹرم ہوتا ہے. اگر ہم کوئزز کو ٹائم پہ مارک کر دیتے ہیں اور ہر اسٹوڈنٹ کو اس کی غلطیاں اور اس کی اسپیسیفک مسٹیکس بتا دیتے ہیں اور اس پہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کر دیتے ہیں، تو مڈ ٹرم ان کا اچھا ہو جاتا ہے. اگر ہم کوئزز مارک نہیں کرتے یا صرف کوئز کا سولوشن دے دیتے ہیں اور ہم کنسٹرکٹیو کرٹیسزم نہیں کرتے اور ان کی غلطیاں انہیں نہیں بتاتے، مڈ ٹرم کا رزلٹ خراب ہو جاتا ہے. اتنی چھوٹی سی بات ہے جو ہم سے کنٹرول نہیں ہوتی. میں کنٹرول نہیں کر سکتا اپنے ٹیچرز کو. میں جو واحد کام کر سکتا ہوں، یہاں پہ ایڈمنسٹریشن بھی آ جاتی ہے، ایجوکیشن، ٹیکنالوجی، ایڈمنسٹریشن. میں جو ایڈمنسٹریٹولی کر سکتا ہوں، میں تبلیغ کروں گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں واحد چیز یہ کر سکتا ہوں کہ ٹیکنالوجی، اور میں نے شروع کر دی ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم کوئزز لیں، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انسٹنٹ فیڈ بیک اسٹوڈینٹس کو اسی وقت پرووائڈ کر دی جائے جو کنسٹرکٹیو ہو، جو ان کے اسٹائل آف سالونگ اے پرابلم کے بارے میں ان سے بات کرے، جو ان کو بتائے کہ ان کی کہاں پہ غلطی تھی، جو ان کو انکریج کرے نہ کہ ڈسکریج کرے. یہ صرف ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، جو ہم کر رہے ہیں. تبلیغ کے ذریعے سے، ٹیچر ٹریننگ کے ذریعے سے 60 سال سے ہم یہ کر رہے ہیں، 60 سال سے ہم یہ تبلیغ کر رہے ہیں. ہماری جو بیسٹ یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی کوئز ٹائم پر چیک ہو کر واپس نہیں ہوتا. میں یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں، ایک اسکول اور کالج میں تو بالکل ہی واپس نہیں ہوتا. مڈ ٹرم جب چیک ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے بیچ میں سیمسٹر میں، ٹیچنگ اینڈ ٹیسٹنگ شوڈ گو سائڈ بائی سائڈ، سائڈ بائی سائڈ. مڈ ٹرم اس لیے ہوتا ہے کہ فائنل کی تیاری ہو جائے. اگر مڈ ٹرم میں آپ ان کو ان کی غلطیاں نہیں بتائیں گے، ان کو کنٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اپنے مارکس. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم کنٹیسٹ کرنے آ رہے ہو، اگر تمہاری بات صحیح ہوئی تو تمہارے مارکس بڑھ جائیں گے، اگر تمہاری بات غلط ہوئی تو 5 نمبر کاٹ بھی لیے جائیں گے. بالکل غلط بات ہے. لیکن میں اس ایٹیچیوڈ کو چینج نہیں کر سکتا، میں ہیومنس کو چینج نہیں کر سکتا. کسی بھی آرگنائزیشن میں لوگوں کے ایٹیچیوڈ کو فوری طور پہ چینج کرنا بہت مشکل ہے. میرے پاس بہت کم ٹائم ہے. میں ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے یہ جو ہیومن شارٹ کمنگ ہے اس کو پورا کر سکتا ہوں.
آپ بھی یہی کر سکتے ہیں۔